بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک یعنی کلام الہی، اللہ کا کلام بہت سوں کو باعزت اور رفتوں پہ پہنچا دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ذلیل اور پست کر دیتا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے، یہ میرا کہا نہیں بلکہ فرمان رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ایک مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک بہت سے لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو باعزت اور رفتوں پہ اور بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے۔ کون لوگ ہیں جو قرآن پاک کے ان کو ذلیل اور پست کر دیتا ہے؟ وہ لوگ جو قرآن پاک کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں اور قرآن پاک کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، قرآن پاک کے احکام کی طرف توجہ نہیں کرتے، قرآن پاک کا استہزاء کرتے ہیں، کلام الہی کا استہزاء کرتے ہیں۔ قرآن پاک ایسے لوگوں کو باعزت کرتا ہے، بے عزت کر دیتا ہے، ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگرچہ ان لوگوں کے پاس مادی اسباب، وسائل، جو کچھ بھی ہو، لیکن قرآن پاک ان کو ذلیل اور رسوا کر کے ہی رہے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو جن کو قرآن پاک باعزت کرتا ہے، رفتوں اور بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے، وہ لوگ جو قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، قرآن پاک کے احکامات کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں، قرآن پاک کا ادب کرتے ہیں، ان کے احکام کو بجاوری کرتے ہیں، وہ لوگ اگرچہ غریب ہی کیوں نہ ہوں اور دنیا کے اندر ظاہری حساب سے وہ گرے پڑے طبقے سے تعلق ہی کیوں نہ رکھتے ہوں، لیکن کلام پاک ان لوگوں کو دنیا میں بھی باعزت کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اس قرآن پاک کی دوستی کی برکت کی وجہ سے ان لوگوں کو عزت اور رفتیں عطا فرماتے ہیں۔ اب قرآن پاک جو ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر انسان کے لیے فائدے ہی فائدے رکھے ہیں کہ آدمی اگر انسان قرآن پاک کے ساتھ دوستی کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، تو انسان کا ظاہر بھی خوشبودار ہوتا ہے، انسان کا باطن بھی خوشبودار ہوتا ہے، یعنی انسان کے جسم بھی، اس کے اندر بھی نشو و نما، اس کی نمائش، اس کے اندر حسن، خوبصورتی یہ بڑھ جاتی ہے اور انسان کا روحانی مقام جو ہے وہ بھی بہت بلند ہو جاتا ہے۔ انسان قرآن پاک کی تلاوت کرے تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے اس کا مردہ دل جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور الا بذکر انسان اگر پریشانیوں میں ہو تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس قرآن پاک کی تلاوت سے اس کے دل کو اطمینان ہوتا ہے، یعنی وہ اس کا قلب جو ہے وہ مطمئن ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو بہرحال انسان کے روح کو بھی بڑی تسلی ہوتی ہے اور انسان کے جسم کو بھی قرآن پاک کے ذریعے سے بہت بڑی برکات حاصل ہوتی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ ارشاد فرمایا کہ سورۃ فاتحہ، اس سورت کا نام سورۃ الشفا ہے، یعنی اگر کسی بیمار کے اوپر سورۃ فاتحہ پڑھی جائے تو اسے اللہ رب العزت شفا دیتے ہیں۔ سورہ واقعہ انسانوں کے رزق کے اندر بڑھوتری کا سبب ہے۔ سورہ یاسین اگر کھانا کم ہو، اس کے اندر برکتیں رکھ دی گئی ہیں، انسان مشکل حالات میں ہو، مشکل پریشانی میں ہو، سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو وہ پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح آدمی جو ہے سورہ ملک انسان کی دنیا اور آخرت کے اندر انسان کے لیے نجات کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو بھیجا ہے، انسان کو چاہیے کہ اس قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامے، پھر دیکھنا کہ اللہ رب العزت کس طرح عزتوں سے نوازتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کلام پاک کے اوپر عمل کرنے اور اس کے احکام کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔